بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی، جس کے مصنف اشرف صبوحی صاحب ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ سبق کو اس کی طوالت کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آدھا سبق ہم پہلے حصے میں پڑھیں گے اور آدھا سبق ہم دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ اشرف صبوحی، جن کا پیدائش کا سال 1905 یعنی 1905 اور ان کی وفات کا سال ہے 1990۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، یعنی پوسٹ آفس میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ جی، سب سے پہلے ہم سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں ان کو پڑھیں گے کہ پہلا مقصد ہے طلبہ کو اردو کی معروف داستانوں اور ان کے مصنفین سے روح شناس کرانا۔ روح شناس کرانا کا مطلب ہے متعارف کرانا۔ اچھا، اور داستان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ داستان جو ہے اسے اردو کی اولین صنف قرار دیا گیا ہے۔ داستان عام طور پر جھوٹی کہانی یا من گھڑت قصہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو ڈیفائن کرنا ہو، اس کی تعریف اگر بیان کرنی ہو تو آسان لفظوں میں یہ بنے گی کہ یہ وہ طویل کہانی ہے جو حقیقی زندگی کی بجائے محیر العقول واقعات سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسی کہانی میں ما فوق الفطرت واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اس کے اندر دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، عام طور پر جو ہے دنیا کے جتنے بھی ادب ہیں، مطلب نثری ادب ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی جو بنیاد ہے وہ داستان ہی ہے۔ یہی کہانیاں، ما فوق الفطرت کہانیاں جو ہے اس میں بیان کی گئی، اور اردو میں داستان ہی سے آگے پھر ناول اور افسانہ، یہ سلسلے جو ہیں وہ آگے چلے ہیں۔ ان سے نئی جو ہیں وہ اصناف وجود میں آئی۔ اردو میں جو معروف داستانیں ہیں، 2 بڑی داستانیں جو ہیں وہ معروف ہیں۔ ان میں ایک ہے باغ و بہار، جسے میر امن صاحب نے لکھا ہے، اور جو دوسری داستان زیادہ مشہور ہے وہ ہے فسانہ عجائب، جسے مرزا رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے۔ ابھی جو دوسرا مقصد ہے اس کا، دلی کے روزمرہ اور محاوروں سے مزین ایک نثر پارے کے ذریعے سے طلبہ کی لسانی صلاحیت میں اضافہ کرنا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزمرہ اور محاورہ، اس میں بنیادی فرق ہے۔ روزمرہ جو ہے وہ عام بول چال کو کہتے ہیں، جو ہم روزانہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، وہ روزمرہ کہلاتی ہے۔ اور محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے اصلی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دلی جو ہے وہ زبان و بیان کے حوالے سے، اردو زبان و بیان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا گڑھ تھا، مرکز تھا۔ تو خالص جو اردو زبان تھی وہ دلی میں ہی بولی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں بہت سارے محاورات سے ہمارا تعارف ہوگا اور ہمارا جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا مقصد ہے اشرف صبوحی کے دلکش اسلوب سے آگاہ کر رہا۔ اسلوب یعنی انداز بیان، ان کے انداز بیان سے بھی ہمیں آگاہی ملے گی۔
اور چوتھا ہے طلبہ کو ذو معنی الفاظ اور تشبیہ سے روشناس کرانا۔ تشبیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیا جائے تو وہ تشبیہ کہلاتی ہے، اور ذو معنی الفاظ یعنی ایسے یعنی کہ الفاظ جو دو معنوں میں استعمال ہوں، جن کا مفہوم جو ہے وہ دو معنوں میں کم سے کم بیان کیا جائے۔ ابھی ہم جو ہے وہ سبق شروع کرتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، بڑی شہرت تھی، بڑی پہچان تھی، بڑا ان کا جو ہے وہ روب دبدبہ تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ مغلانیاں کپڑے سینے والی کان پکڑتی تھیں، ہار مانتی تھیں، مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، وضع بناوٹ کو کہتے ہیں، فیشن کے معنوں میں بھی آئے گا، ٹکائی مطلب سلائی کا، اور یہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ ہنر سلیقے کو کہتے ہیں، فن کو کہتے ہیں، دھاک تھی، دبدبا تھا، شہرت تھی، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، عزت دیتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے۔ پالکی لکڑی کی بنی ہوئی سواری ہے جس کو 4 آدمی جو ہے وہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ کل ڈولی کھڑی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ ڈولی یہ بھی ڈنڈوں کے سہارے جو ہے وہ ایک کھٹولی سے ہوتی ہے جو کہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ مہمان جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین، یعنی کوئی مطلب فارغ وقت ان کے پاس تھا ہی نہیں، اور چین کا مطلب ہے آرام۔ صبح کہیں مہمان ہے اور شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا مطلب اللہ کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں یعنی نظر بھی کمزور ہو گئی۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، یعنی دنیا میں تو لوگ مطلب سے ملتے ہیں، جب مطلب ہی نہیں رہا تو کیسی خاطرداری، یعنی عزت افزائی، ناز برداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، یعنی برے وقت کا کوئی دوست نہیں۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا، یعنی روٹی کا پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا، یعنی ہمسائے میں جو میر صاحب رہتے تھے وہ ان کو اپنے گھر میں لے آئے۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ گردی یعنی مرہٹوں کے حملے۔ مرہٹے جو ہیں یہ عام طور پر دریاؤں کے کنارے اندرون جنگل آباد ہوتے تھے، اور یہ جب موسم برسات سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو دریا کے کنارے آباد شہر ہوتے تھے یہ وہاں پہ حملے کرتے تھے اور لوٹ مار کر لیتے تھے، تو اس میں کافی لوگوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ 10 دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی سال کے بعد تقریباً یہ بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ مغانی کا پیشہ اختیار کر لیا درزن کا، اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، یعنی بیوگی گزار دی۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی جمع نہ کیا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، یعنی دل کی سخی اور طبیعت مطلب مزاج میں رحم دلی تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک یہی خامی ہے، ایک یہی عیب ہے، ایک یہی خامی ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بے پرواہی کو۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی اچھے وقت میں برے وقت کا خیال ہی نہیں آتا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یعنی خوشحالی ایسی رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہی۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دہا دے گئیں، یعنی طاقتیں ختم ہو گئیں، تو آنکھیں کھلی، ہوش آیا، اور دوسرے کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے، یعنی مشکل دن۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے، یعنی اچھے مزاج کے حامل تھے اور رحم دل تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں،
پھر ان کا بھی دل کھل گیا، یعنی ان کا بھی حوصلہ بڑھ گیا، جھجک دور ہو گئی، اور اسی طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، یعنی کمزور ہو گئی تھی، ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا، کام کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے تھے۔ سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا، یعنی سوئی جس میں دھاگا ڈالتے ہیں وہ سوراخ بڑی مشکل سے نظر آتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاٹنا سکھاتی، یعنی کپڑوں کے حوالے سے ان کی سلائی کٹائی اور ان میں جو ہے کشیدہ کاری وغیرہ وہ سکھاتی۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے، یعنی اتنی قابل استانی، اور اس کو تنخواہ بھی کوئی نہیں دینی، صرف کھانا ہی دینا ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی پی کے پاس بیٹھے رہتے۔ گرویدہ ہوئے مطلب دلدادہ ہوئے، فریفتہ ہوئے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ پرستان پریوں کا مسکن، پریوں کا ملک۔ وہاں کے بادشاہوں نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ جگرا مطلب حوصلہ، ہمت۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ انگیٹھی مطلب جہاں پہ کوئلے وغیرہ جلائے جاتے ہیں۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کانا دیو یعنی جو ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، دوسری آنکھ تھی نہیں اس کی۔ کہنے لگی سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے لیے بادشاہ کو کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئیں؟ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا یعنی راز کھلا تو بہتیری ڈری یعنی بہت ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی آئی۔ بیگم: صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ ہاں جی، بال بیکا نہیں ہوا یعنی معمولی سا نقصان بھی نہیں ہوا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ وہی کہہ رہی ہیں اپنا سیدانی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ہمارا، ہمیں ان پہ یقین ہے، اس لیے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، خاطریں ہوئیں، خدمتیں ہوئیں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پڑ گیا تھا، سورج دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ پتا پڑ گیا نہیں، کلیجہ پڑ جاتا۔ سیدانی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت ہے اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی، پرستان کیسا ملک ہے اور وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، یعنی جیلسی فیل ہوتی ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی مطلب پیچھے پڑی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ،
دنیا میں اب تمہارا کون ہے؟ مگر میں نے ایک نہ مانی، مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، بد لحاظیاں۔ پرستان میں کیوں بستی، مطلب آباد ہوتی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، یعنی قبر کا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، یعنی در بدر پھر رہی ہوتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے، بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، اپنی قسمت کا کھاتا ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کرے، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی، خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، مارا مار تیزی سے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، یعنی اسکول سے، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونن پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، یہ مطلب پلاؤ کی وہ قسم ہے جس میں سبز کچے چنے جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ ماما سے بونن پلاؤ پکوایا، تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، یعنی ہلکا اندھیرا ہوتا ہے۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پنس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی ہو، یعنی پنس سواری پالکی بھیجی ہے۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنی بھاون کی پکوائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر کھڑے ہونا میری عادت کے خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسے بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یعنی اگر ڈولی پر جائیں تو اس کا کرایہ 2 آنے بنتا ہے۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی، یعنی درز کھولی، باہر جھانکا۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، یعنی سناٹا ہے، ویرانی ہے، اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے، یعنی تیزی سے جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سا ہو گیا، یعنی ڈر سا گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، یعنی خوف، بے چینی کی لہر پھیل گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، یعنی خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں۔ کہار مطلب ہمالی جو اس کو ڈولی کو اٹھائے جا رہے تھے۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کھڑا کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کمبختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے، یعنی منحوس سرکار ہے۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی دم میں مطلب تھوڑی ہی دیر میں محلات دکھائی دیتے ہیں، یہاں وہاں پہ پہنچنے والے ہیں محلات میں۔ ہاں جی بچوں، یہ ہمارے سبق کا جو پہلا حصہ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، تو ابھی اسی کو پڑھیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ اب جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں ہم سبق کا باقی حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔